السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج 2 مئی ہے، مئی کے مہینے کی دوسری تاریخ ہے، اور گزشتہ کل 1 مئی تھا۔ دنیا میں اس مہینے میں 1 مئی جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو 1 مئی کو مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے۔ عالمی طور پر مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام میں مزدور کے کیا حقوق ہیں، اور اسلام مزدوروں کے بارے میں کیا کہتا ہے، مزدوری کرنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ باتیں مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ اس لیے میں اس حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اسلام، دین اسلام، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، اسلام ہمیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام ہے۔ یہ بھی اسلام کا ایک شعبہ ہے، اسلام کا ایک ستون ہے، اور وہ ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ لیکن پورا اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں اسلام ہمیں ایمانیات بھی سکھاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عبادات کا حکم دیتا ہے۔ تیسری چیز ہے معاشرت، ہم زندگی کیسے گزاریں گے۔ چوتھی چیز ہے معاملات، کاروبار، بزنسز، مزدوری، تجارت، یہ کیسے کریں گے، ان کے احکام کیا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے اخلاق۔ تو اسلام ہمیں معاملات بھی سکھاتا ہے، کاروبار بھی سکھاتا ہے، تجارت کے احکام بھی ہے۔ آپ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیجئے، اس میں کتاب البیوع آپ کو ملے گی۔ ایک مستقل کتاب ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، زراعت کیسے کرنی ہے۔ اور اس میں کتاب الاجارہ بھی ہے، اس میں اجرت کے احکام بھی ہے، اس میں مزدوری کے احکام بھی ہے۔ تو اسلام، اس پورے پیکج کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام کا ایک شعبہ ہے معاملات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع میں ایک مستقل چیپٹر، ایک باب ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے باب کسب الرجل وعملہ بیدہ۔ ایک آدمی وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ اس حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث ذکر کی ہے۔ 3 قسم کے کاموں کو ذکر کیا ہے، 3 پیشوں کو ذکر کیا ہے، اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 3 پیشے افضل پیشے ہیں۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جو افضل ہے۔ ایک تجارت،
پھر اس کے بعد زراعت اور اس کے بعد صنعت. اور ان تینوں سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث ذکر کی ہے. پہلی حدیث ذکر کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، آپ تاجر تھے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اور تجارت یہ میرا پیشہ تھا جس سے میرا اور میری فیملی کا، گھر والوں کا گزر بسر ہوتا تھا. لیکن اب خلافت کا کام میرے اوپر سپرد کر دیا گیا ہے، لہذا صحابہ اکرام کے مشورے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، اور ان سے ان کا اور ان کے گھر والوں کا گزر بسر ہوتا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ اب میرے گھر والوں کا گزر بسر بیت المال سے ہوگا، اور میں تجارت کروں گا، مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. یعنی بیت المال، کیونکہ تاجر تھے، تجارت ان کو آتی تھی، بزنس ان کو آتی تھی، اب میں بیت المال کا پیسہ کاروبار میں لگاؤں گا، آمدنی ہوگی، بیت المال میں مال زیادہ ہوگا، اور پوری قوم کو، مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں اس باب کے اندر کہ تجارت ایک اچھا پیشہ ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تجارت کریں، کاروبار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لائے ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاجر تھے، جب خلیفہ بنے تو وہ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ میں تجارت کیا کرتا تھا، اب بیت المال سے وظیفہ مل رہا ہے، اور وہ بھی صحابہ اکرام کے مشورے سے. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے بعد خلیفہ بنے تو اپنے سر پر انہوں نے ایک دن کپڑے رکھے اور بازار جا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی نے دیکھ لیا، فرمایا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ تو ہمارے خلیفہ ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں. انہوں نے روک لیا، کہا نہیں، آپ تو اب خلافت کا کام کریں گے، تجارت آپ نہیں کر سکتے، مشکل ہوگی. پھر صحابہ اکرام نے مشورے سے ان کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا، اور اتنا جتنا کہ ایک عام مسلمان کو وظیفہ ملتا ہے. یہ ہے ہماری تاریخ. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی خلافت کی. ہندوستان میں گاندھی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ہندوؤں کا ایک بڑا لیڈر گزرا ہے. 1937 میں اس نے اپنے چند وزراء کو سادگی کی نصیحت کی کہ تم سادہ زندگی گزارو، حکمرانوں کو سادگی کی زندگی گزارنی چاہیے. تو نصیحت کی ایک ہندو نے اور کہا کہ میں تمہیں جو نصیحت کر رہا ہوں، وہ تمہیں جو مثال پیش کر رہا ہوں وہ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی مثال پیش کرتا ہوں کہ یہ دو مسلمانوں کے ایسے حکمران گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑی حکومت کی، حکمرانی کی، لیکن خود فقیروں والی زندگی گزاری. یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ. پھر دوسری حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے یہ جو جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ فرماتی ہے کہ صحابہ وہ ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، یعنی مشقت والا کام کیا کرتے تھے، زراعت کیا کرتے تھے. انصار جو مدینے کے تھے کاشتکاری کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے گرمی ہوتی تھی
اور محنت والا کام تھا زراعت، تو پسینہ آتا تھا، اور پسینہ جب آتا تھا وہ مسجد میں آتے تھے تو بدن سے بو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کے لیے آؤ تو غسل کر کے آیا کرو۔ تیسری حدیث ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکل احد طعاما خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ، او کما قال علیہ السلام، کہ آدمی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ اچھا کوئی کھانا نہیں کھایا۔ ہاتھ سے کام کرو، کوئی بھی کام کرو، کوئی چیز بناؤ فروخت کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جنگل جاتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے اور بازار میں لا کر فروخت کرتا ہے، یہ اس کے لیے بھیک مانگنے سے افضل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروان کے زمانے میں، جب مروان کی حکومت تھی تو وہ کسی کام سے گیا تو پیچھے ان کو گورنر بنا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گورنر بن گئے، حکمران بن گئے چند دنوں کے لیے، اور صبح ہوئی تو جنگل جا رہے ہیں، لکڑیاں کاٹ کر گٹھڑا بنا کر سر پر رکھا اور بازار جا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ لکڑیاں سر پر رکھی ہیں بازار جا رہے ہیں، بلکہ راستے میں آواز بھی لگاتے جا رہے ہیں، راستے سے گزرتے گزرتے لوگوں امیر المومنین کو راستہ دو۔ یہ سبق پڑھا رہے ہیں کہ ایک بادشاہ کو بھی ایسی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ تین حدیثیں امام بخاری لائے ہیں، تجارت والی حدیث، زراعت والی حدیث، صنعت والی حدیث۔ اور ان تینوں کاموں کے بارے میں علماء فرماتے کام کرنے میں یہ تین کام افضل ہے، یا تو آدمی تجارت کرے، یا زراعت کرے، یا صنعت والا کام کرے، کوئی چیز بنائے، کوئی چیز پروڈکٹ بنائے، اس کو فروخت کرے۔ ان میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ بعض حضرات فرماتے تجارت سب سے اچھا عمل ہے، سب سے اچھا کاروبار ہے۔ بعض فرماتے زراعت یہ سب سے اچھا کام ہے، سب سے افضل پیشہ ہے، اس لیے کہ اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے ہاتھ کی کمائی، اس کا کمائی سے جو کھانا کھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تو اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے، انکریج کرتا ہے محنت کی طرف، کمائی کی طرف، کاروبار کرنے کی طرف، کہ مسلمان اچھا کاروبار کرے، مسلمان حلال کمائے، حرام سے بچے، لیکن اچھا کاروبار کرے، بزنس کرے، تجارت کرے۔ یہ ہے اسلام۔ تو میں نے عرض کیا کہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کام کرنے کی، کاروبار کرنے کی، اور دوسری چیز اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی پیشے کو، کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر ہم لوگوں میں، یہاں انگریزوں میں نہیں ہے، یہ کسی پیشے کو چھوٹا نہیں سمجھتے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب یہاں رہتے ہیں، میں بھی یہاں رہتا ہوں۔ یہ جو کچرا اٹھانے کے لیے ہفتے میں ایک گاڑی آتی ہے، اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو سب سے زیادہ پیسے ملتے ہیں، محنت زیادہ ہے۔ یہاں یہ مزدوری بھی کرتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں۔ وہ کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتے، وہ پتھر توڑنے کو، صفائی کرنے کو، کچرا اٹھانے کو چھوٹا کام نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوگا کوئی؟ ہمارے یہاں، میں اپنی بات کروں، باقیوں کو تو چھوڑو، ہمارے پاکستان میں اچھے اچھے خاصے نوجوان ہیں، جوان ہیں، محنت کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، کہتے ہیں یہ کام میں کروں گا، میں صفائی والا کام میں کروں، میں جناب کیا ہے مزدوری کروں گا، میں رکشہ چلاؤں گا، اور انگلینڈ آ کر پھر وہ سارے کام کرتا ہے نا، وہاں نہیں کرے گا، یہاں آ کر سارے کام کرے گا، صفائیاں بھی کرے گا، ہوٹل میں بھی کام کرے گا، برتن بھی دھوئے گا، وہاں نہیں کرے گا۔
کیونکہ ادھر پاؤنڈ ملتا ہے نا، تو پھر اس کو ضرب لگاتے ہیں کہ جی اتنے بن گئے پاکستان میں۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، آؤ حدیث سنو اور قرآن بھی سنو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں بادشاہ تھے، باپ بیٹے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر یوں فرماتے ہیں، فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ ہم نے تمہارے لباس کے لیے حضرت داؤد کو، تمہارے لیے حضرت داؤد کو لباس کی کاریگری سکھائی، یعنی وہ زرے بناتے تھے، لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ جب جنگ ہو، دشمن سے تمہارا مقابلہ ہو، تم اس زروں کو پہنو تو جنگ کے ضرر سے یہ زرے تمہارے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا، وہ زرے بناتے تھے۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے جو زرے بنتی تھی اس میں حلقے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے آدمی ہیں جنہوں نے زروں کے اندر حلقے بنائے۔ فوجی اس کو پہنتے ہیں، جنگ میں جاتے ہیں، دشمن وار کرتا ہے تو وہ بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم شاکرون، شکر گزار بنو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدی، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ اور بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے۔ ہمارے یہاں بکریاں چرانے والے کو، اس پیشے کو لوگ کمتر سمجھتے ہیں۔ بکریاں چراتا ہے، یہ میرے سامنے بات کرے گا، میں تو یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرا یہ کاروبار ہے، یہ بکریاں چرانے والا یہ بھی بولے گا؟ اللہ کے نبی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہر نبی نے بکری چرائی ہے۔ اور صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ فرمایا ہاں، میں نے بھی کنت ارعا علی قراریط لأہل مکہ، اہل مکہ کی بکریاں چند قراریط پر، چند پیسوں پر میں چراتا تھا۔ اللہ نے اسی قرآن میں، جس کو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، اسی قرآن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کو تو سب معلوم ہے، مگر اللہ اپنے نبی سے بات فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ فرما رہے اے میرے اللہ، ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے۔ بات تو یہاں تک کافی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا آج تو موقع ملا ہے اللہ سے ہم کلامی کا، تو زیادہ سے زیادہ ہی بولنا ہے۔ قال ہی عصایا اتوکأ علیہا، اے اللہ یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اپنے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی میرے لیے اس لاٹھی کے اندر بڑے فائدے کے کام ہیں۔ بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چراتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اسی قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا اے نوح کشتی بنائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ لکڑی کا کام کرنا، لکڑیوں سے کشتی بنانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ جو لوگ لکڑیوں والا کام کرتے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے، بڑا کام ہے، حلال کماتے ہیں۔ کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اللہ کے بڑے بڑے انبیاء آئے، انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے حلال کمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل۔ اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹے نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم اتنے بڑے نبی ہے کہ ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ان کی اولاد ہے، سب ان کی اولاد ہے۔ اتنے بڑے نبی ہیں، ہم مسلمان تو ان پر ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، یہودی بھی ان کو مانتے ہیں۔ اتنے بڑے نبی ہیں، ہر نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں تو حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کے لیے بھی ہم درود میں ذکر کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ وہی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے پتھر توڑ کر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ پتھر توڑنا، دیوار بنانا، گھر بنانا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ کسی کام کو اسلام نے چھوٹا کام نہیں کہا ہے، لہٰذا یہ بہت غلط سوچ ہے مسلمانوں میں کہ ہم کسی کام کو چھوٹا کام سمجھیں، کسی مزدور کو حقارت سے دیکھیں، کسی کے کام کی تحقیر کریں۔ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات بھی عرض کر دوں۔ مزدوروں کا دن کل گزرا ہے، 1 مئی، پوری دنیا میں مزدوروں کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ مزدوروں کا دن کیوں مناتے ہیں؟ یہ 19ویں صدی کے اندر، میں اس میں چند باتیں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، پھر اسلام کے حوالے سے بیان کرتا ہوں کہ ہم مزدوروں کا دن تو جانتے ہیں، مزدوروں کے حقوق کیا ہیں، اسلام کیا کہتا ہے۔ 19ویں صدی کے اندر دنیا کے اندر، یورپ کے اندر، خاص طور پر یورپ میں صنعتی انقلاب آیا، فیکٹریاں بنی، کارخانے بنے، غلاموں والا زمانہ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ جب فیکٹریاں، مشینیں آ گئی اور کارخانے بن گئے تو خرچہ کم ہوتا تھا، غلاموں پر خرچہ زیادہ ہوتا تھا، تو غلام افورڈ کرنا مشکل ہو گیا، تو غلام ختم کر دیے۔ اس لیے کہ اب وہ جو کام 100 غلام کرتے تھے وہ ایک مشین نے کرنا شروع کر دیا۔ آج کل بھی دیکھیں جناب، ترقی ہو رہی ہے، اب تو ایسا لگ رہا ہے چند سالوں بعد سارا کام مشینوں سے ہوگا، ہر چیز مشینوں سے ہو رہا ہے۔ تو وہ غلاموں والا سسٹم ختم کر دیا کہ جی ہم غلام نہیں پال سکتے، اب ختم ہو گیا۔ اب مشینوں کی زندگی آ گئی، مشینوں کا زمانہ آ گیا۔ ہزاروں لوگ کارخانوں میں کام کرتے تھے، لیکن وہ بڑا مشقت والا کام تھا اور ان سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ 18 گھنٹے مزدور سے کام لیا جاتا تھا۔ تو مزدوروں نے شکایت کرنا شروع کر دی، ہڑتالیں شروع کر دی، جلوس نکالنا شروع کر دیا۔ تو یہاں برطانیہ میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا روبرٹ اوون۔ اس نے سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا، یہ آواز لگائی کہ مزدور جو کام کرتے ہیں 8 گھنٹے کام کریں گے، 8 گھنٹے کام کریں گے، 8 گھنٹے آرام کریں گے، 8 گھنٹے ان کی سیر و تفریح کے لیے ہوگا، 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کریں گے۔ یہ ایک تحریک شروع ہوئی، جلوس، ہڑتالیں شروع ہوئی۔ کہتے ہیں سب سے بڑی ہڑتال اور سب سے بڑا جلوس شکاگو میں نکلا اس زمانے میں، 40,000 آدمی شریک ہوئے، مزدور اس میں۔
بہت سے لوگ ان جناب تحریک کے اندر بہت سے لوگ زخمی بھی ہو گئے، بہت سے لوگ قتل بھی ہو گئے۔ آخر کار مزدوروں نے وہ جنگ جیت لی، ان کے مطالبات منظور ہو گئے۔ آج بھی یہاں مزدوروں کے حقوق ہے، مزدوروں کے اوقات ہے، ان کو بریک دیا جاتا ہے، ان کو چھٹیاں دی جاتی ہے، ان کو اچھے پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ تحریک جب مزدوروں نے جیت لی اور ان کی تحریک کامیاب ہو گئی تو 1889 میں پھر دنیا کے 20 ملکوں میں مزدوروں کے جتنے یونین تھے انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور انہوں نے کہا ہم ہر 1 مئی کو، مئی کی پہلی تاریخ کو مزدوروں کا دن منائیں گے۔ تو اس لیے کل کا جو دن تھا وہ کہتے ہیں مزدوروں کا عالمی دن ہے۔ اب یہ مسلمان ہم ہیں، میں اور آپ مسلمان ہیں۔ کل مجھے یہاں ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب یہاں آتے ہیں تو یہ 1 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس پر بیان کریں کہ اسلام کیا کہتا ہے مزدوروں کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ میں نے جو تقریر کی، اسلام نے مزدوروں کا ذکر کیا ہے، مزدوری کا ذکر کیا ہے، کام کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اسلام نے مزدوروں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ یہاں ان ممالک میں، یورپ کے اندر مزدوروں کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، ہمارے یہاں مزدوروں کا کیا حال ہے؟ ہمارے یہاں جو غریب ہے، کاروبار تو کر نہیں سکتے، تجارت کر نہیں سکتے، مزدوری کرتے ہیں، کتنا کما لیتے ہیں، کتنی محنت والا کام کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، مزدوروں کا خیال رکھو۔ اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا ہے کہ مزدور پر کوئی شخص ظلم نہ کرے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا خصم ہوں گا، ان کا مخالف، فریق مخالف میں ہوں گا، میں ان پر دعویٰ دائر کروں گا۔ اور وہ کون سے ہیں؟ پہلا آدمی وہ ہے جس نے میرے نام پر عہد کیا اور پھر وہ وعدہ خلاف ورزی کی، اس وعدے کی۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس نے کسی آزاد انسان کو فروخت کر دیا، غلام بنا کر اس کو فروخت کر دیا۔ تیسرا آدمی وہ ہے جس نے مزدور سے پوری مزدوری لی، پورا کام کرایا اور اس کو اس کی اجرت نہیں دی۔ قیامت کے دن میں ان تینوں آدمیوں کا خصم ہوں گا، فریق مخالف ہوں گا، ان کے خلاف میں اللہ کے دربار میں دعویٰ دائر کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کتنی احادیث ہے، احادیث کی کتابوں میں مزدوروں کا ذکر، ان کے حقوق کا ذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت اس کو دے دو۔ اعطوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ۔ اللہ اکبر، مزدور کے ساتھ ان کو بھلائی، ان کے ساتھ خیرخواہی کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا جب تمہارا خادم تمہارے پاس کھانا لے کر آئے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، وہی کھانا جو تم کھاتے ہو اسے کھلاؤ، اور اگر تم اس کو اپنے ساتھ بٹھا نہیں سکتے ہو تو پھر اس کو کچھ کھانا دے دو، 1-2 لقمے یعنی کچھ کھانا اس کو بھی دے دو۔ تو مزدور کا خیال رکھنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کی ضروریات پوری کرنا، اس کی تنخواہ اتنی ہو کہ اس کا گزارا اس پر ہو سکتا ہو، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہمارے یہاں، ہمارے ملکوں میں ڈرائیور ہے، خانسامہ ہے، چوکیدار ہے، گھر میں کام کرنے والے ہیں، فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں، بس جناب کیا ہے ان سے کام تو خوب لیا جائے، تنخواہ اس کو کم سے کم دے، نہ اس کے کھانے کی فکر، نہ اس کی روٹی کی فکر۔ یہ اسلام نہیں ہے۔
اسلام تو یہ کہتا ہے تم مزدور کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، اس کو کھانا کھلاؤ۔ اچھے لوگ آج بھی ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ میں جب کراچی میں امام تھا تو ہمارے ایک ساتھی ہے وہاں، تو ان کی کمپنی ہے، ایک مرتبہ وہ مجھے لے گئے اپنے آفس میں، وہاں کئی سو لوگ کام کرتے ہیں۔ کھانا لے کر آئے، ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو کھانا ہم اپنے آفس میں بیٹھ کر ہم کھاتے ہیں، یہی کھانا ہمارے مزدور بھی کھاتے ہیں۔ جتنے کام، ایک کھانا ایک کچن میں پکتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اور ہر سال ہم اپنے ایک مزدور کو قرآن دازی کے ذریعے حج پر بھی بھیجتے ہیں، اور ہمارے یہاں مزدور کو تنخواہ بھی دیتے ہیں۔ اور جب ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے اور یا ان کے رشتہ دار گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جائے، ہم ان کا پورا علاج بھی کراتے ہیں، اور ان کے بچوں میں کسی کی شادی ہو تو اس کا پورا خرچہ بھی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، جن کے پیچھے 4 آدمی بندوقیں اٹھا کر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ کھانے کا وقت آتا ہے، صاحب کھانا کھاتے ہیں، ان بیچاروں کو کوئی پانی کا بھی نہیں پوچھتا ہے۔ یہ ظلم ہے بھائی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب تمہارا خادم کھانا لے کر آئے، اس کو بھی کچھ اپنے ساتھ بٹھاؤ، اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے کچھ کھانا دے دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بیچارے نے جو تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لایا ہے، یہ گرمی میں مشقت اٹھائی ہے اس نے، کچھ تو اس کو دے دو۔ تو مزدوروں کا عالمی دن تو ہم مناتے ہیں، آرٹیکل بھی چھاپتے ہیں اخباروں میں، بیانات بھی ہوتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، دن بھی مناتے ہیں، چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، بڑے بڑے لوگ جناب۔ لیکن اسی 1 مئی کے اندر جو بڑے بڑے لوگ آرٹیکل چھاپتے ہیں، دن مناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اسی دن مزدور کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا۔ تو کون سا دن ہے مزدور کے لیے؟ مزدور کے لیے تو دن یہ ہے جو اسلام سکھاتا ہے کہ مزدور کے ساتھ، جو تمہارا نوکر ہے، جو تمہارا خادم ہے، جو تمہارے لیے مزدوری کرتا ہے، اس کا خیال رکھو۔ تو اسلامی تعلیمات ہے، اسلام کے اندر ہمیں یہ تعلیمات دی گئی ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ مزدوروں کا دن یا مزدوروں کے حقوق آج ہمیں اسلام نے بتایا۔ اسلام نے 1400 سال پہلے ہمیں یہ تعلیمات دی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔